پس پردہ حقائق میں خوش آمدید جناب، سب سے بڑی خبر پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے گئے تھے، اس لیے بلے کا نشان واپس لے لیا، اور بوکھلاٹ میں پی ٹی آئی نے ایک اور غلطی کر دی کہ بلے باز نشان اپنے امیدواران کو الاٹ کر دیا پی ٹی آئی نظریاتی کی طرف سے۔ حالانکہ پی ٹی آئی نظریاتی پی ٹی آئی سے الگ ہو گئی تھی، اس وجہ سے کہ پی ٹی آئی ون مین شو ہے۔ پی ٹی آئی میں سارے فیصلے عمران خان صاحب خود ہی کرتے تھے، اور کسی دوسرے سے نہ ان کو اختیارات دیے جاتے تھے، نہ ان سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ جس طرح چاہتے تھے اس طرح کرتے تھے، پورا کنٹرول ان کے پاس تھا۔ حالانکہ پارٹیوں میں اس طرح نہیں ہوتا ہے، جو پارٹیاں سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں مل جل کر سب فیصلے کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی ون مین شو تھا۔ دوسری پارٹیاں بھی خاندانی پارٹیاں ہیں، میں ان کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن اب پی ٹی آئی کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے، اور ان کا بلے کا نشان بھی واپس لے لیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی سمجھو ختم ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے خلاف جناب پشاور ہائی کورٹ میں گئے، اور پشاور ہائی کورٹ کے جج نے ان کو بلے کا نشان دے دیا۔ کس وجہ سے دے دیا؟ کہ ان کے بھائی بلے کے نشان پر الیکشن لڑ رہے تھے۔ اور پھر مراد سعید صاحب کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی ہے، وہ بینچ کو کچھ 5-7 کروڑ کی آفر دے رہے تھے، اور اس بینچ نے پھر ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ لیکن ہائی کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پورے ملک کا فیصلہ کرے، اس لیے سپریم کورٹ نے کیس سننے کے بعد رات 12 بجے فیصلہ کر دیا کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے گا۔ اب پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں کوئی جماعت ہی نہیں ہے، کوئی رجسٹرڈ جماعت ہے ہی نہیں، کیونکہ پہلے 4 سال کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں۔ پہلے بھی 4 سال پہلے پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے، اور اب گنے کے کھیت کے ساتھ 2 کرسیاں رکھ کے تو انٹرا پارٹی الیکشن، اس طرح گنوں کے کھیت میں انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے ہیں۔ 10 لاکھ سے زائد کارکن ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، ان میں سے اکثریت نے ووٹ دے کر پی ٹی آئی کے چیئرمین شپ کا انتخاب کرنا تھا، جو نہیں کیا گیا، جس کو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا، اور فٹافٹ جا کر پی ٹی آئی نے ہائی کورٹ پشاور سے اپنے حق میں فیصلہ لے لیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں اپنے حق میں فیصلہ لینے کے بعد الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں گیا، اور اس فیصلہ ختم ہو گیا۔ اب جب پی ٹی آئی نے بلے باز کا نشان دیا تو الیکشن کمیشن نے یہ بتایا کہ اس طرح ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک امیدوار دونوں پارٹیوں کا رکن ہو، پی ٹی آئی نظریاتی کا بھی، اور اس کو بلے باز کا نشان دیا جائے، اور پی ٹی آئی کا بھی رکن ہو۔ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ پی ٹی آئی غلطیوں پہ غلطیاں کر رہی ہے۔ سب سے پہلی غلطی اور سب سے بڑی غلطی، میں آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتاتا رہا ہوں کہ 9 مئی، یہ 9 مئی والے کوئی اچانک حادثہ نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا اور لوگوں نے جذبات میں آ کر جو ہے نا آرمی تصنیفات پر حملہ کیا۔ اس کے پیچھے بہت بڑی گیم تھی۔ جب آپ یہ سوچیں کہ جب آرمی نے اپنے 3 جرنیل، 7 بریگیڈیئر اور 20-25 آفیسرز کو ٹرمینیٹ فرام سروس کیا، ان کے خلاف چارج شیٹ پیش کی، تو آپ پھر یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو جو 9 مئی میں ملوث ہے، یا 9 مئی کے جو کردار ہیں
ان کرداروں میں سب سے جو مین کردار ہے وہ عمران خان صاحب خود ہیں۔ ان کے جو پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی زوم پر، ان نے سارے یہ پلان بنایا کہ اس طرح گرفتار کیا جائے گا۔ اس میں کچھ سہولت کار اندر سے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے۔ اگر یہ 9 مئی والا پلان کامیاب ہو جاتا تو ملک میں اتنی افراتفری اور اتنی خون ریزی ہونی تھی اور ملک کے ٹکڑے ہو جانے تھے۔ یہ آپ اگر سوچیں اور ڈیپلی اس کیس کو سٹڈی کریں، عقیدت سے ہٹ کر، شخصیت پرستی سے ہٹ کر، کہ کرسی کے لیے ملک کو داؤ پر لگا دیا گیا اور کچھ افسران کو اور عدلیہ کے کچھ بندوں کو ساتھ ملا کر ملک پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا گیا، جو ان کے مخالف گروپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی زبردست طریقے سے اس کو ناکام بنا دیا، اور اس کے جو کردار تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اپنے جو محکمے کے اندر تھے بہت بڑے بڑے افیسر تھے، اور عدلیہ میں جو سہولت کار ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی میں اب باقی بچ گئے 9 مئی کے کردار، ان کی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں۔ اب وہ گرفتار ہوں گے اور ان کے کیس آرمی عدالت میں چلیں گے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ ملک کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے گا، ملک میں انتشار پھیلانے کا، ملک کے اوپر قبضہ کرنے کا، ملک کی آرمی کے اوپر حملہ کرنے کا، آرمی تصنیبات پر حملہ کرنے کا۔ یہ بہت بڑی گیم تھی، اس پر آپ نیوٹرل ہو کر سوچیں کہ کیا ہونے جا رہا تھا۔ دوسری پارٹیاں بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس طرح نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر آپ حملہ کر دیں، دعویٰ بول دیں، عوام کے ساتھ جلاؤ گراؤ کر دیں اور کرسی اقتدار پر قبضہ کر لیں۔ اس طرح اسٹیبلشمنٹ ہونے نہیں دے گی۔ پھر اگر ایسے ہو جاتا تو ملک کے ٹکڑے ہو جاتے اور ملک میں خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ پی ٹی آئی فینش، پی ٹی آئی کے کردار جو 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ حافظ۔